السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اب شفاعت کے باقی جو ہے اس حدیث میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے جو سوال کیا کہ کون سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے میں، تو یہاں پر یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے درجے ہوں گے اور اس سے مختلف لوگوں کو مختلف درجوں سے فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت جو ہے عربی زبان میں شین فا عین سے بنا ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب جو ہے لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کمزور آدمی کی مدد کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا۔ تو اس سے انسان ظاہر ہے کہ کمزور آدمی کو اس سے قوت ملتی ہے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ مگر ہماری شریعت میں شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی کا اللہ کے حضور میں سفارش کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو شفاعت جو ہے وہ ہماری شریعت میں ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف بندوں کو یہ عزت نصیب فرمائیں گے کہ وہ شفاعت کریں گے مختلف لوگوں کے لیے۔ تو مگر اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے، کن لوگوں کو اللہ شفاعت کا درجہ دے گا، کہ وہ یہ عزت اللہ تعالیٰ کن کو فرمائے گا، کن کو نصیب کرے گا۔ تو دیکھیں کہ شفاعت جو ہے وہ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی بزرگ کو، کسی نیک آدمی کو اپنا، یا بعض لوگ ایون فرشتوں کو، اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں انسانوں کی ہسٹری میں، تو جو مشرکین جو کہتے تھے کہ فرشتوں کو وہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے نزدیک، اسی طرح اللہ کے لیے طرف وسیلہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بتوں کو اور بہت سی چیزوں کو اپنا وسیلہ بناتے کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کر کے ہم کو بچائیں گے گناہ سے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے بہت سے وہ مختلف بزرگوں کو اپنا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، یا کوئی مرے ہوئے بزرگ کو یا زندہ بزرگ کو اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کرنے کا۔ لیکن یہ جو ہے بہت ہی گمراہ عقیدہ ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں اس طرح سے اپنے اندازے سے کسی کو اپنے لیے شفاعت کرنے والا کا شفاعت کا ذریعہ بنا لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کون اس عزت کے قابل ہوگا، کس کو اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان ہم کسی کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں بعض اوقات ہمیں بعض لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ یہ ان کی قربت اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بعض اوقات ہم پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر وہ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بظاہر جو انسان مسلمان ہے، صحیح شریعت کو فالو کرنے والا ہے اور دین کا علم سیکھنے سکھانے والا ہے، اس سے محبت ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی دین کی خاطر جو ہم دوسرے لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت پسندیدہ ہے، لیکن کسی کو وہ مقام دے دینا کہ ہم اگر ان کی ہر بات مانیں گے، ان کے ساتھ لگے رہیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، تو یہ بات جو ہے وہ نہیں، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن میں اور حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو یہ نعمت اللہ نصیب کریں گے۔ سورہ زمر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر سورہ بقرہ 255 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ آیت الکرسی میں کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ پھر سورہ کہف میں 26 آیت میں فرمایا اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ الرعد 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کرنے والا۔ اس طرح بہت سے مقامات پر یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے، اور کن کن لوگوں کے لیے کریں گے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، یعنی جن گنہگاروں کے، جن بندوں کے نسبت اللہ تعالیٰ یہ پسند فرمائے گا کہ ان کے لیے اگر شفاعت کوئی کر سکتا ہے، جن کو اللہ اجازت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے اس بندے کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے، اور جس حد تک اللہ تعالیٰ پسند کرے اسی حد تک شفاعت کی جا سکتی ہے۔ یعنی تینوں اختیار اللہ کے ہوں گے، کس کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، کس کے لیے شفاعت کی جائے گی، اور کس حد تک شفاعت کی جائے گی، یہ سارے کے سارے فیصلے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو یہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہمارا یہ ذہن میں ہے گمراہ یہ عقیدہ ہے، تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں ہم اپنا وقت ضائع کریں گے کسی کے پیچھے لگ کر، کسی سے امیدیں لگا کر، اور ہو سکتا ہے کہ انسان شرک کی حد تک چلا جائے۔ یہ خطرناک بات ہے کہ انسان شرک کرنے لگ جاتا ہے کسی اور بندے کی پیچھے پڑھ کر، تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز انبیاء کرام جو ہوں گے، مختلف انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت کر سکیں گے۔ صالحین بندے اللہ کے نیک اور اولیاء، صالحین اور اولیاء اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اعزاز دے گا کہ وہ بھی جن لوگوں کے لیے اللہ اجازت دیں گے ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو شہید جس کو شہید ہوتا ہے اس کو بھی موقع ملے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ہم یہ بات دنیا میں ہم نہیں جانتے کہ کون ہے جو ہماری اصل میں شفاعت کر سکتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، کس کس درجے پہ ہوگی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قیامت کے دن جب تمام لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، اس دن حساب کتاب کو شروع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ شفاعت کا جو ایک درجہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے گویا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب اس دن کا شروع کریں گے، اور یہ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اور یہ سب سے اللہ تعالیٰ یہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم درجہ عطا کریں گے، جو کہ تمام انسانیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جائے گا۔ تو یہ تو ایک شفاعت کبریٰ ہے جو کہ ایک عام شفاعت ہوگی، جس سے کہ قیامت کے دن کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو شفاعت ہے وہ اس سے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ کچھ لوگوں کا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہلکا ہوگا، یعنی کہ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کا عذاب جو ہے وہ کم کیا جائے گا۔ دوسرے شفاعت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں گر چکے ہوں گے وہ، اور کچھ عذاب ان کو ملا ہوگا دوزخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو اس عذاب سے نجات ملے گی، اور وہ پھر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ ایسے امتی ہوں گے جو کہ جہنم جب حساب ہونے کے بعد ان کے لیے مستحق ہو جائیں گے کہ وہ جہنم میں جائیں، ان کو ان کے گنہگار لوگ ہوں گے، ایمان والے گنہگار لوگ،
تو ان کے گناہ ایسے ہوں گے جو دنیا میں معاف نہیں ہوئے ہوں گے، تو ان کو مستحق ہوں گے کہ وہ اب جہنم میں ان کو ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کا جو جہنم میں جانا کا مستحق ہو گئے تھے وہ ٹل جائے گا، اور ان کو بغیر جہنم میں گئے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر جو کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ آپ کی شفاعت سے ان کو بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے ان کو شفاعت نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی اور جنت کے بلند درجات ملیں گے ان کو شفاعت کے نتیجے میں۔ تو اب یہاں پر جو سوال ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا، کیونکہ اب اتنے لیول پر شفاعت ہے تو سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ غور طلب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اخلاص سے کلمہ شہادت پڑھا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا، دیکھیے جب انسان ایمان کے درجے ہوتے، یہ ہم نے پڑھ لیا کتاب الایمان میں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے، اور ایون ہر انسان کا اپنا ایمان بھی ہر وقت ایک لیول کا نہیں رہتا بلکہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں جو ایمان کو کم اور زیادہ کرتی ہے، تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ بالکل صحیح عقیدہ ہو انسان کا، پھر اخلاص کے ساتھ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ، یعنی کہ دل میں صحیح سچا ایمان کہ اللہ ایک ہے، کسی طرح کا شرک کا اس میں نہ ہو، پھر زبان سے اقرار، اور پھر اعمال صالح یعنی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق نیک اعمال، تو پھر انسان کا اخلاق قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس کے آداب یہ سب چیزیں اس کے مطابق ہو، تو یہ پورا کا پورا ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، ایمان کے تین لیول ہیں یا تین چیزیں شامل ہوتی ہے، تو انسان کے دل کا پکا عقیدہ، انسان کی زبان کی شہادت، اور انسان کے اعمال سے نیک اعمال سے اس کا ثبوت دینا۔ تو پھر اب سب سے زیادہ ایمان جس کا ہوگا، جس کے ایمان کا جو اعمال کا درجات اتنے بلند درجات کے اعمال ہوں گے، جن کے نیک اعمال اور ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور انہوں نے شہادت دینے کے بعد نیک اعمال جو سب سے پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک ہوں گے، تو جتنا زیادہ انسان نیک اعمال کرتا ہے ایمان کے ساتھ تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، تو جس نے اپنے ایمان کو کامل تر کر دیا کہ کمال کے درجے تک پہنچایا، تو وہ پھر اس کو جو سب سے زیادہ وہ خوش نصیب ہوگا، کیونکہ وہ پھر یا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، یا اس کو سب سے پہلے شفاعت نصیب ہوگی، اور وہ جنتیوں میں جو داخلہ ہوگا لوگوں میں، ان میں سب سے آگے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ایمان نیک اعمال کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہوگا وہ بلند درجے کا ہوگا۔ تو پھر یعنی کہ جو لوگ اس کے بعد جو لوگ گنہگار ہوں گے، جن کا ایمان دیکھیے گناہ سے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں رہتا بلکہ نقص آ جاتا ہے، تو اب جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ ایمان ناقص ہوگا، تو اس میں بھی پھر لیول ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کے بھی لیول ہوں گے کہ جس کے کم سے کم گناہ ہوں گے وہ خوش نصیب ہوگا اس کے مقابلے میں جس کے زیادہ گناہ ہوں گے۔
تو اب جیسے کہ میں نے 3 درجات بتائے کہ جو گنہگار جن کے لیے جہنم کا جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں ڈالا جائے گا شفاعت سے، تو وہ بہتر ہوں گے، ان کا جو لیول، ان کی خوش نصیبی کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا ان سے جو کہ جہنم میں جائیں گے اور کچھ عذاب ان کو ملے گا، اس کے بعد شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان سے بھی زیادہ کم لیول ان کا ہوگا جن کے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے، ایک رائے برابر کا ان کے دل میں ایمان ہوگا، وہ جہنم میں جا کے سزا بھگتیں گے، جل جائیں گے بالکل، لیکن پھر شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ سب درجات ہے جنت، جس طرح کے اعمال ہے اس طرح سے شفاعت کے میں خوش نصیبی کے درجات ہیں۔ اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا شفاعت کی ہر کسی کو ضرورت ہوگی، اور ہر انسان دنیا میں بھی خواہش مند ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا وہ ہوگا جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ شفاعت سے باہر کی وجہ سے وہ باہر نکلے گا، تو وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ تو اب سوال یہ رہتا ہے کہ کیا ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ ہے جس سے ہم شفاعت کے حقدار بن سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکے؟ تو ہمیں احادیث سے بھی کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ صبح شام اگر 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف باقاعدگی سے پڑھنے والا، اس کے لیے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ درود شریف جو ہے وہ مسنون درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے بہترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تحیاتوں کے بعد۔ تو وہ صبح شام اگر 10 بار انشاءاللہ ہم اس نیت سے پڑھتے رہے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے ہمیں اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جس نے یہ دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس شخص کے لیے میری شفاعت کرنا میرے اوپر میرے ذمہ ہوگا۔ اور کس چیز سے شفاعت سے محروم ہوگا انسان؟ تو یہ بدعت، اگر ہم جو انسان بدعت کو جاری کرے گا، بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین میں ان باتوں کو جاری کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، نئی چیزیں نکالنا، نئے طور طریقے، نئے دین کے عبادات کے طریقے، نئے طریقے جو ڈالے، خود بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کا رواج کرے گا، اس کو دوسروں پر بھی کو بھی سکھائے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، تو وہ بدعتی لوگ جو ہیں وہ ان کو حوض کوثر پر روک لیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے بہت سی بدعتیں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ڈالے جو بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور دیکھیں اب یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب تک ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا ہم صحیح دین پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن اور حدیث کا علم جو ہے انسان کے لیے بہت لازمی ہے کہ ایک مسلمان اس کے بغیر زندگی نہ گزارے۔ آج جو ہے بہت کم لوگ اس بات کو اہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے علم کی خاطر تھوڑی سی بھی قربانی برداشت کرے، حالانکہ آج دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ذرا سی مشکل آتی ہے اور سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں وہ دین کا اگر تھوڑا بہت علم حاصل بھی کریں تو اس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے۔
لیکن یا پھر ہم اس وجہ سے علم سے گھبراتے ہیں کہ اگر علم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں گے. لیکن یہ زندگی بہت مختصر ہے. اگر انسان اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے چلے گا اور دین کے علم سے گھبرائے گا تو یہ بات اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تو انشاءاللہ ہماری کلاس پوری ہوئی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.